پڑھتا گیا اور ایک ڈگری کے بعد دوسری ڈگری کا بھی خیال آیا کہ یہ بھی کر لی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیابی دی. تو بڑا مشکل تھا، لیکن جو جذبہ تھا نا اور شوق تھا جو وہ مجھے اتنی جو بھی مشکلات تھیں وہ اوور کم ہوتی گئیں، اور الحمدللہ ایک دن آیا کہ جب میں نے ان دونوں ڈگری سے کوالیفائی کر لیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے بہت سارے جتنے بھی نوجوان ہیں ہمارے ان کو موٹیویشن ملتی ہے. تو پوچھنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اتنا بڑا سفر آپ نے کیسے طے کیا اور آپ وہاں گئے ماشاءاللہ آپ نے یہ کام کیا. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہے وہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے ہیڈ بھی ہیں اس کی کیا صورتحال ہے؟ کس طرح سے مریضوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا کیا آپ وہاں کر رہے ہیں؟ جی میں نے بتایا کہ ہمارے پاس سول ہاسپٹل میں جتنے بھی گیسٹرو ڈپارٹمنٹ موجود ہی نہیں تھا حیدرآباد کے اندر. اچھا. اور ہاں جی ہاں، اور اینڈوسکوپیز بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ریفر ہوتی تھی. تو جب میں نے جوائن کیا لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کو جوائن کیا، تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہاں پر یہ ڈپارٹمنٹ ہے کیوں نہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں کافی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اور ہاسپٹل میں گیسٹرو ڈپارٹمنٹ بنا بھی چکا تھا اور کام بھی کر چکا تھا، مجھے اس کی پوری افادیت اور اہمیت کا پتہ تھا. تو جب یہاں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ غریب لوگ جو ہیں بیچاروں کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ریفر کیا جاتا ہے اینڈوسکوپی کے لیے، اور اتنا بڑا ٹشی کیئر ہاسپٹل ہے سندھ کا، آپ یہ دیکھیں اندرون سندھ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. تو مجھے خیال آیا کہ ادھر اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے گیسٹرو ڈپارٹمنٹ کو. تو میں پھر مشکور ہوں اس وقت کے جو ہمارے وائس چانسلر تھے اور جو ڈائریکٹر فنانس تھے اور جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے، سب لوگوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بڑا اچھا تعاون کیا، اور میری جو خواہش تھی اس کا انہوں نے بالکل اس کو ویلیو دی. اور الحمدللہ ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے ساری چیزیں اویلیبل کرا کے دیں جو میں چاہتا تھا. اور اس کو پھر ہم نے 10 مارچ 2020 کو اینڈوسکوپی سوٹ کو سول ہاسپٹل حیدرآباد میں ہم نے اس کا افتتاح کیا. اور الحمدللہ آج ہم واحد پبلک سیکٹر میں اینڈوسکوپی سوٹ ہے سول ہاسپٹل حیدرآباد کی جو پورے پاکستان کے اندر راؤنڈ دا کلاک اینڈوسکوپی کر رہے ہیں، اور 24 گھنٹے کر رہے ہیں، اور مارننگ میں، ایوننگ اور نائٹ شفٹس میں کر رہے ہیں. اور اب جو غریب لوگ بیچارے جو پیسے خرچ کرتے تھے یا جو مر جاتے تھے جن کی اینڈوسکوپی نہیں ہوتی تھی، آج الحمدللہ ان کی بڑے ود ان ٹائم اینڈوسکوپی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ لائف سیونگ پروسیجر ہے، ان کی زندگی بھی بچ رہی ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو ہے نا، جو لوگ بیچارے مقروض ہو جاتے تھے پہلے علاج کراتے تھے، اب ان کو مقروض نہیں ہونا پڑا، وہ فری آف کاسٹ ہم غریبوں کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور چونکہ جگر میدے کا شعبہ بھی نہیں تھا، وارڈ بھی نہیں تھا، تو اس وارڈ کو بھی میں نے تقریباً 1 سال کے بعد اسٹیبلش کیا یہاں پر ہاسپٹل کے اندر. اور وہ بھی اب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہاں پر فری میڈیسن سول ہاسپٹل حیدرآباد کے اندر ملتی ہے. اور یہاں پہ ان کو مفت اینڈوسکوپی بھی فری کرتے ہیں ان لوگوں کی ہم لوگ، اور جتنے بھی مہنگے انجیکشن ہیں چاہے وہ اینڈوسکوپی کے ذریعے لگانے والے ہوں تو کوشش کرتے ہیں وہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے دیتے ہیں. رائٹ جناب، بالکل آپ ٹھیک کریں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ انڈوسکوپی آپ نے بتایا کہ بڑی مہنگی ہوتی ہے، آپ پاکستان میں یہاں پر کر رہے ہیں، تو کبھی کوئی شکایت ایسی ملتی ہے کہ کوئی نہیں کر رہا ہے یا کوئی مطلب آتی ہوگی نا آپ کے کوئی؟ دیکھیں ہمارے پاس تو تمام پروسیجر ہوتے ہیں یہاں پر اینڈوسکوپی کے، اور ERCP ایک بہت مہنگا پروسیجر ہے جو کہ اگر پرائیویٹ سائٹ پہ لاکھ روپے 1.5 لاکھ 2-2.5 لاکھ تک کے بھی پرائیویٹ سائٹ پر یہ پروسیجر ہوتا ہے. تو یہ غریب لوگ جو ہیں بیچارے یہاں تو سول ہاسپٹل کراچی جاتے تھے، وہاں پر یہ لوگ کرواتے تھے، اور وہاں پہ بھی ان کو ایک لمبا ٹائم ملتا تھا کیونکہ ان کے پاس کافی رش ہوتا ہے. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ کیوں نہ اس کو اسٹیبلش کیا جائے، اور یہاں پہ پھر سارا سسٹم ہم نے ارینج کر کے لگایا. آج الحمدللہ ہم تقریباً 2 سے 2.5 سالوں میں تقریباً 650-700 تقریباً کیسز آلموسٹ فری آف کاسٹ کر چکے ہیں یہاں پہ ERCP کے. بہترین ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست. اور یہ بڑی تمام مطلب یہ کہ انٹیریئر سندھ کے لیے اور حیدرآباد سے باہر کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا کام جو ہے وہ سول اسپتال میں فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسی بہت ساری شکایت ملتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے یا ویسا نہیں ہو رہا، ہمیں یہ چیز نہیں ملی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے آپ واضح کر دیا ہے کہ تمام چیزیں آپ کو فری مل رہی ہیں اور یقیناً بہت اچھا علاج بھی ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اتنے سارے آپ کام کرتے ہیں تو کوئی فراغت کا وقت ہوتا ہے؟ آپ کی بات، یہ جو کوشچن ہے یہ اصل میں میری فیملی کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹائم نہیں دیتے گھر پر. اصل میں کیا ہے کہ جب آپ کا ایک جذبہ ہو خدمت الناس کا تو پھر آپ ظاہر ہے حالانکہ فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے،
اب پوری کوشش کرتا ہوں تھوڑا بہت نکالوں، لیکن چونکہ پیشنٹس کا اتنا رش ہے ہمارے پاس سول ہاسپٹل حیدرآباد میں کہ مطلب آپ نکلتے نکلتے بھی پیشنٹ رستے میں ہوتے ہیں، اور پھر دل کرتا ہے کہ نہیں کوئی بھی ایسا پیشنٹ رہ نہ جائے جس کو ہم دیکھ نہ سکیں.